ہم نے جوڈیشری کے رول کے اوپر بہت ساری باتیں کی ہیں. جوڈیشری نے ایک ذمہ اپنے سر لے لیا ہے اور وہ لیا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو کچھ اضافی نوٹ کے اندر ایسی آبزرویشن دی کہ بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہے اگر الیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ کے اس حکم کے باوجود کہ میڈیا اس کے اوپر بات نہ کرے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہر روز ایک پولیٹیشین جو ہے یہ بیان دیتا ہے کہ انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور یہ بیان وجہ تشویش ہے کیونکہ ایک منتخب سیٹ اپ کا نہ ہونا اور پرولونگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو منتخب نہیں ہے، یہ بہرحال خوش آئندی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب، یہاں آپ کیا کہیں گے؟ انتخابات میں تاخیر کی باتیں ہر روز ایک لیڈر کر رہا ہے. کل بھی ان کی جماعت سے ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ برف باری ہو جاتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے کہا میری جماعت نہیں ہے. خالد مقبول چاہتے ہیں پہلے لوکل باڈیز تگڑی ہو جائیں. یہ کوئی ایک نئی کہانی روز سن رہے ہیں. وجہ کہ سر سب کی اپنی اپنی ریزننگ ہے، ٹھیک ہے. سب جو حالات سے ملک گزر رہا ہے اور کسی کی پریپریشن ہے نہیں میدان میں. جیسے اگر آپ مجھ سے نون لیگ کی بات کریں گے، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو میدان میں نے اکیلے بھاگنا ہے. اب اس میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ اگر آنا ہے تو میرا قصور تھوڑی ہے. اس اکیلے بھاگنے میں بھی پہلے نمبر پہ نہیں آ سکتے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ پوزیشن ان کی یہی ہے، بھاگیں گے اکیلے اور آئیں گے تیسرے نمبر پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرا قصور نہیں ہے نا سر. تو آپ اس کو آگے کر دیں گے 10-20 دن تو اس سے کوئی ان کی پوزیشن تگڑی تو نہیں دیکھیں، ہوگی. میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پی آئی کی فلائٹ سے تسبیح دیں پاکستانی سیاست. لیکن یہاں 8 سے گئے، 8 فروری سے اگر الیکشن آگے گئے تو پھر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ 28 فروری کو ہوں گے، 7 مارچ کو ہوں گے. سر گارنٹی پہ تو پھانسی پہ تخت پہ چڑھانے کے بعد بھی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. گارنٹی تو یہ بھی نہیں کل آپ نے جس کو نکالا تھا اس کو آپ کل تو الیکشن اگر آگے لٹک گئے پرولونگ پیریڈ کے لیے پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے پاکستان 65 سال سے چل رہا ہے، جیسے اسٹے آرڈر سے چل رہا ہے، کرایہ دار گھر کے اندر ہے، مارے ہوں گے گھر سے باہر ہے. یہ تو پاکستان ہے. کیئر ٹیکر پورا سال چلاتے رہیں گے. سر مجھے کیا پتا ہے آپ نے کیا کیا. ابھی آئین اور قانون کا جو قتل ہوا ہے کے پی کے اور پنجاب میں، کس کو پھانسی چڑھا دیا آپ نے؟ کس آئین اور قانون کی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں؟ دے نا ان کو سزائیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو دے نا سزائیں. نون لیگ کیا کہتی ہے سر اس کے اوپر؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کس جماعت نے بھاگنا ہے اور کس نے کتنے ووٹ لینے ہیں، اس کا فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا. الیکشن کب ہوگا یہی تو سوال جی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. کب؟ تو جب ہونا ہے. نہیں جب نہیں. الیکشن میرے اندازے کے مطابق اور جو آپ یہ کہیں کہ مجھے حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، 8 فروری کو ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی آپشن موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ گارنٹر ہے اس فیصلے کی، اس تاریخ کی، اور متفقہ طور پہ یہ تاریخ طے کی گئی ہے. جو خدشات جن کا آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لیڈر کہہ رہے ہیں یا جو کچھ ڈپٹی کمشنرز نے خط لکھے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا 17 درخواستیں الیکشن کمیشن میں آ گئی ہیں. پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی سنا آصف زرداری صاحب کا بھی کوئی بیان آیا ہے. خٹک صاحب کا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن ان علاقوں میں کہ جہاں پہ ذرائع آمد و رفت مکمل بند ہو جاتے ہیں اور ٹریفک بند ہو جاتی ہے، میں برف باری زدہ علاقوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے خدشات جینون ہیں. اب انہیں کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. اور دوسری یہ دیکھنے والی زرداری صاحب بات نے ہے بھی کوئی ایسا بیان دے کہ دیا کیا تو پھر سردیاں نکالتے آپ کی گرمیاں بھی نکل جائیں گی. یہ میں بتا رہا ہوں. نہیں، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر الیکشن 8 فروری کو نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد ان کا انعقاد جو ہے وہ 28 فروری کو بھی نہیں ہونا. پھر اس میں بڑی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سسٹم ہمارا اس میں اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے کہ جب یہ الیکشن ہو اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. اس سے ملک کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے نتیجے میں آئے، منتخب اس طریقے سے ہو جیسے ڈیموکریسی کے اندر منتخب ہوا کرتی ہے. ملک صاحب دو باتیں ون ووٹ ون پرسن والے کے طریقے حوالے سے. اگر الیکشن میں جنونلی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ بیان بازی کے لیے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوئی سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے تو وہ بھی عوام کو پتہ ہوتا ہے. کلوزنگ ریمارکس جناب واڈا صاحب. بھائی صاحب بس اللہ میاں سے دعا کریں، جیسے یہ دعا پہ پاکستان چلتا رہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چلتا رہے گا. سمت ٹھیک ہو جائے، ہمارا عدالتی نظام کو سب سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ ایکسپائرڈ لیڈرز کو سائڈ پہ کریں، کوئی غریب کو ریلیف دیں، کوئی غریب کی بات کریں جس کا ووٹ لینے کے لیے آپ بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں. ان سب چیزوں سے پاکستان 50 سال پیچھے ہو گیا، اگلے 50 سال پیچھے چلا جائے گا. خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں، سب مل کر کنسنسس کے ساتھ اپنی اپنی ڈومین اور اپنے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیں. سب کا کام اگر آپ سب جانتے ہیں
اور آپ سب کو سبھی ہارے کام آتے ہیں تو آپ کو آئین کے تحت جس کا جو رول ہے وہ وہی ادا کرے. پہلے پاکستان پھر آئین و قانون. انڈیا کی طرح اس سے کچھ سیکھیں. اپنا ملک انہوں نے سپریم رکھا ہے, پھر آئین و قانون رکھا ہے. انڈیا کی مثال اچھی نہیں ہے. انڈیا اپنے لوگوں کے ساتھ 24-25 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے ان کی مثال اچھی نہیں. بڑا اچھا کام کر وہ 24 کروڑ انہی کا ملک ہے. دیکھیں آپ لوگ ڈیٹیلنگ میں نہ جائیں نا, میں تو اوور آل کر رہا ہوں. انہوں نے آئین اور قانون کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے ملک کو آگے کر دیا اور اپنی ڈیفینس لائن اور اپنی سپریم کورٹ کو اور اپنے ملک کو آگے لے کے چلے گئے. انڈیا کی مثال اچھی مثال نہیں ہے.